قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا بھاری جادوگر ہے۔ جب قوم فرعون کے سرداروں نے لاٹھی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری کے سفید و شفاف دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جادو اس لیے کہا تاکہ عوام کے دل و دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو۔ یہ تو تمہیں ملک مصر سے اپنے جادو کے ذریعے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ سورہ شعراء میں آیا ہے کہ یہ بات فرعون نے کہی تھی۔ شوکانی کہتے ہیں کہ یہ بات سب نے کہی تھی، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کے بعد فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، ہمیں بتاؤ۔ چنانچہ سب نے مشورہ کرنے کے بعد فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بند کر دیجئے اور لوگوں کو پورے ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو جمع کیجئے۔ اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ کا کارنامہ بھی جادو کی قبیل سے ہے اور بڑے جادوگر ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ملک کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور فرعون سے یہ شرط کرائی کہ اگر وہ موسیٰ پر غالب آ جائیں گے تو انہیں اس کا مناسب انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اگر وہ غالب آ گئے تو وہ درباریوں اور معزز لوگوں میں داخل کر لیے جائیں گے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ یہ تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ لوگوں نے فرعون سے کہا ابھی اسے اور اس کے بھائی کو روک رکھیے اور ملک کے تمام شہروں میں نمائندے بھیج دیجیے۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ جو ہر ماہر جادوگر کو بلا لائیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو یقینی طور پر ہمیں اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم لوگ بے شک میرے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم اپنا جادو دکھاؤ یا ہم لوگ اپنا جادو دکھائیں۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم ہی پہلے اپنا کام دکھاؤ یا ہم اپنا کام دکھائیں۔ گویا انہیں اپنے اوپر بھرپور اعتماد تھا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا، چاہے بعد میں ہی اپنا کرتب دکھلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے تو پھر معجزہ الہی کا ظہور ہوگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ایک قسم کی دھمکی تھی کہ ہاں، پہلے تم ہی اپنی جادوگری دکھلاؤ، پھر دیکھ لوگے کہ کیسی ذلت کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جادو معجزے پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ دوڑ رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیات 66 تا 69 میں فرمایا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔
یعنی موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اپنے دل ہی دل میں ڈرنے لگے۔ ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دے تاکہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ موسیٰ نے کہا تم ہی لوگ دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، اور انہوں نے بڑا جادو پیش کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وحی کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اب تمہارے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ لاٹھی جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگلنے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون، اس کے کارکنان اور اس قوم کے لوگ ذلیل و رسوا اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، اور جادوگر آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی ان کی رسیوں اور لکڑیوں کو نگلتی چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ آسمانی معجزہ ہے، کوئی جادو نہیں۔ چنانچہ تمام جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے رب موسیٰ و ہارون کی قید اس لیے لگائی تاکہ فرعون کو اپنا معبود سمجھنے والے یہ نہ گمان کریں کہ انہوں نے فرعون کے لیے سجدہ کیا ہے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ پس حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا عمل بیکار ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ چنانچہ وہ سب وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ وہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔